تو اگر کسی کی کوئی چیز گم گئی ہے تو اس آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس سے آئی ایم ایبل ٹو ٹیل دیم کہ وہ چیز کہاں رکھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے تو وی گیٹ ٹو نو اباؤٹ سرٹن ٹائم لائنز ان دا کمنگ ڈیز. You have predicted major global events like Kashmir mediation and Iran-Israel tensions. How do these insights come to you? انٹیوٹیولی جو بھی نالج آ رہی ہے وہ میرے دماغ کی نہیں ہے, وہ میری انٹیوشن کی نالج ہے, رائٹ. کچھ عرصے پرانی بات ہے, زیادہ نہیں ہے. گرل شی ہیڈ گون اینڈ آئی کوڈ سی ویئر دے ہیڈ ٹیکن ہر. بٹ اس میں پرابلم یہ ہوا تھا کہ FIA والوں نے مجھے بٹھا دیا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے. One sign someone needs healing. ہیلو اینڈ السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو چائے چیٹ ود ارم رحمان. آج ہم دوبارہ حاضر ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے اچھے ٹاپکس لائیں, اچھے گیسٹ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں. سو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے اسپریچویلٹی پر. وی ول ٹاک اباؤٹ انٹیوشن, ول ٹاک اباؤٹ کہ جیسے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو ساری myths جو ہیں, ریالٹی کیا ہے, کیا ہوتی ہے انٹیوشن, لائک وی ٹاک اباؤٹ energies, we talk about auras, کس کی کیسی انرجی ہے. سو آئی واز ریئلی کیوریس اباؤٹ دیز تھنگس. سو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ایپیسوڈ میں میں بہت کچھ سیکھوں گی, آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلیز لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو آور گیسٹ ٹوڈے. سو آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں, ہر نیم از علیزہ رحمان. شی ہیز ہر اون انسٹاگرام پیج اینڈ شی ول ٹیل یو ان ڈیٹیل کہ وہ کیا کرتی ہیں اور کیسے کرتی ہیں. میں زیادہ کیوریس اس سوال کے اندر ہوں. تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلیز لیٹ اسٹارٹ ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. سو فرسٹ آف آل السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. سو سب سے پہلے وی وانٹ اے لٹل انٹروڈکشن کہ آپ کیا کرتے ہیں. نام میرا آپ بتا چکی ہیں, تھینک یو فار دی انٹروڈکشن. میں ایکچولی کلیئروائنٹ ہوں. وہ کیا ہوتا ہے؟ سادے لفظوں میں میری ان بورن ایبلٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, قدرتی طور پہ کچھ آپ گفٹس کہہ لیں ملے ہوئے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ انہینس ہوئے ہیں خود ہی اگین قدرتی طور پہ. آئی کین ٹیپ ان ٹو پیپلز پاسٹ, دیئر پریزنٹ. اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے تو وی گیٹ ٹو نو اباؤٹ سرٹن ٹائم لائنز ان دا کمنگ ڈیز. آئی کین ڈو ایسٹرل پروجیکشن وچ مینس کہ یہ ایک آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس ہوتا ہے جو کہ یوز میں کرتی ہوں فار دا پرپز آف ہیلپنگ پیپل فائنڈ دیئر لاسٹ آبجیکٹس. سو اگر کسی کی کوئی چیز گم گئی ہے تو اس آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس سے آئی ایم ایبل ٹو ٹیل دیم کہ وہ چیز کہاں رکھی ہو سکتی ہے. So in a lot of cases, alhamdulillah, I've been able to help people find their lost items. So ایک یہ چیز بھی ہے, and then I'm also a global and a universal seer. میں گلوبل لیول پہ اور یونیورسل لیول پہ آنے والے دنوں کی چیزیں بتا سکتی ہوں. Oh my God. سنو تھوڑا ڈر کے رہنا چاہیے پھر تو, بیکاز پریزنٹ بھی پتہ ہے, لائک پاسٹ بھی اور فیوچر بھی. تو لائک لٹرلی آپ جو جاننے والے ہیں اور جو فرینڈ سرکل ہے اور جو فیملی ہے وہ تھوڑا سا ایسے رہتے ہیں علیزہ سے کہ یہ تو دیکھ, وہ تو علیزہ کو گھاس نہیں ڈالتے ان کے لیے تو علیزہ وہ گھر کا بچہ نہیں ہوتا, گھر کی مرغی دال. بالکل. سو علیزہ از دیٹ چھوٹے جاؤ چائے لے کر آؤ. اچھا, سو علیزہ آئی ایم جسٹ کیوریس کہ لائک کین یو ٹیل اس اباؤٹ دا جرنی, کہ آئی ایم شیور ابھی کے بعد والی تو بہت جگہ آپ نے بات کی ہوگی, بٹ آئی وانٹ ٹو نو, جیسے آپ نے کہا نا ان بورن آپ کی ایبلٹیز ہیں. سو کب آپ کو پتہ چلا, کیسے پتہ چلا؟ سو آئی تھنک بچپن سے ساری چیزیں شروع ہو گئی تھیں, خواب آتے تھے, پورے ہو جاتے تھے. میں کوئی چیز, ہاؤ اولڈ ور یو؟ آئی واز 8 or 9 years old. اینڈ کوئی میں بات کرتی تھی اینڈ بڑی بے ساختگی ہوتی تھی بولنے میں کہ آپ کے منہ سے ایک چیز نکلی اینڈ ود ان اے ویک اور 10 days وہ چیز پوری ہو جاتی تھی یا اسی طرح سامنے آ جاتی تھی. تو وہ اس وقت آپ بچے ہوتے ہیں, آپ اتنا نوٹس نہیں کرتے. But like people around you, they were able to notice, like your parents? I think my mother was obviously noticing. یا کبھی I think آگے جا کے over the years کبھی ہوتا تھا کہ میں خواب دیکھ کے ڈر جاتی تھی کہ ٹی وی پہ کچھ آ رہا ہے اور میں کہتی تھی امی یہ تو میں نے رات کو دیکھا تھا خواب میں.
یا امی کو میں کہتی تھی دیکھیں امی میں نے آپ کو کل بتایا تھا یہ دیکھیں ابھی وہی چیز آ رہی ہے نیوز میں. سو اس پہ امی کہتی تھی کچھ نہیں ہوتا بس تم آیت الکرسی پڑھو اینڈ ٹھیک ہو جائے گا, ڈرنے کی بات نہیں ہے. سو یہ چیزیں ہوتی تھیں. پھر آہستہ آہستہ کر کے آف اینڈ آن ہوتا تھا اس طرح. دین کیم اے ٹائم کہ وی کین آلسو بیسکلی ایک طرح کہہ لیں ہماری آنکھ جو ہوتی ہے نا تھرڈ آئی آپ کی وہ کھلی ہوتی ہے ٹو تھنگس جو نارمل ہیومن آئی کے لیے ممکن نہیں ہوتا دیکھنا. تو مجھے پھر بیچ میں ایک وقت تھا کہ آئی کوڈ سینس اینڈ آئی کوڈ سی ادر اینٹیز ایز ویل. پھر وہ بھی پیریڈ ایک گزرا. پھر آہستہ آہستہ کر کے لائک آپ نے جب یہ چیزیں مطلب محسوس کرتی تھیں, آپ ایکسپیرینس کرتی تھیں, سو واٹ میڈ یو پرسو دس ایز یور کریئر, اور یہ فیوچر پلان یہ کب بنا کہ مجھے یہی کرنا ہے ان فیوچر, لائک یو ورک ایز اے لائف کوچ, یو لائک انرجی ریڈنگ والی چیز بھی ہے, تو آپ نے کس پوائنٹ پہ سوچا کہ اب آئی ایم گونا ڈو دس لائک فل ٹائم؟ اچھا میں بالکل اس موڈ میں نہیں تھی, یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں کسی دن اس طرح بیٹھی ہوں گی اور میں اپنے آپ کو اس طرح دنیا کو بتا رہی ہوں گی. ایک ہوتا نا کہ بس فرینڈس کو بتا دیا, کچھ فیل ہوا. فیملی تو خیر بہت کم پوچھتی ہے کبھی کچھ ہو. بٹ اٹ واز اونلی لاسٹ ایئر ان سپٹمبر دیٹ آئی کیم آؤٹ ٹو دا ورلڈ ایز اے کلیئر پوائنٹ. مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا کام کیے ہوئے. سو وی آر لکی ٹو ہیو ہر, مطلب ہمیں تو فوراً اپوائنٹمنٹ مل گئی. نہیں جی, اٹس این آنر کہ مجھے آپ نے بلایا. بٹ آئی تھنک اٹ واز اونلی وین آئی اسٹارٹڈ پریکٹسنگ, اور وہ بھی اس لیے کہ مجھے بار بار نا ایک بہت ایک اندر کی آپ کی آواز ہوتی ہے, وہ ایک پریشر فیل ہوتا تھا کہ یو گاٹ ٹو ڈو دس, کہ میں سوچیں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوں اور رینڈملی بس آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ان کی چیزیں پتہ چلتی چلی جا رہی ہیں. اور وہ اتنی زیادہ ہونا شروع ہو گئی تھی میرے ساتھ کہ میں نا نارمل آپریٹ نہیں کر پا رہی تھی. Like you were not able to function in your daily routine. Yeah, I was like, why is it happening so much? کہ مطلب مجھے بس ایک چیز ہوئی جا رہی ہے, بیچ بیچ میں ہوتا تھا کہ کبھی پتہ چل گیا نہیں پتہ چلا, بٹ ان دنوں اٹ واز ہیپننگ اے بٹ ٹو مچ. تو میرے فرینڈس نے کہا کہ ڈونٹ یو فیل لائک اٹس سم سائن فار اے کالنگ, کہ یہ کرنا ہے تمہیں, کوئی ہائر پرپز ہو. تو میں نے کہا یار سچی بات ہے, میں کوئی اتنی نمازی پرہیزگار نہیں ہوں. ایک انسان کو اپنی کمیوں کے بارے میں ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کانشیسلی. لیکن ہاں یہ تھا کہ میرا اللہ سے کنیکشن ہمیشہ بڑا اسٹرانگ تھا. اور سو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں. سو اوور نائٹ لٹرلی میں نے جتنے دوستوں کی ریڈنگس کی تھیں ان کو میں نے کہا یار ایسے کرو ایک ٹیسٹیمونیل بھیج دو نا, بیکاز آئی جسٹ وانٹیڈ کہ میرا کام بہت آنیسٹ رہے ڈے ون سے. سو انہوں نے ٹیسٹیمونیل بھیجا ہے, میں نے ڈالنا شروع کیا ہے. انیشلی ایوری بڈی واز انٹریگڈ آن مائی انسٹا کہ یہ تم کیا لگا رہی ہو, what are you write, what are these testimonials about? And eventually آہستہ آہستہ کر کے started with 2 people, then 3 people. تو ماشاء اللہ then the numbers kept on increasing, and I think because میں نے practice جب کرنا شروع کیا, it was during this time when I realized کہ میری یہ بھی ابلٹی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. وہ اتنی کھل کے سامنے نہیں آئی تھی تب تک. ہاں, because you were not practicing اس سے پہلے. اچھا, اگلا سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ یو اسپوکن اباؤٹ اسپرچویلٹی اینڈ انرجی الائنمنٹ. جیسے ہماری سوسائٹی میں نالج کو مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے, جج کیا جاتا ہے, تو آپ وہ دونوں چیزوں کو کیسے ریکنسائل کرتی ہیں اپنے کام کو ود اسلامک ٹیچنگس؟ اوکے, سو بیسکلی پہلی چیز تو یہ کہ یہ اس بات کا ذکر ہمارے مذہب میں کہیں نہ کہیں ہے. اگر آپ ہمارے پروفٹس کی بھی زندگی دیکھیں, تھے وہ انسان اینڈ دے ور آلسو بلیسڈ ود اے سرٹن گفٹس. میں یہ نہیں کہہ رہی, ظاہر ان کا تو رتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا رکھا تھا ہم سے, لیکن مجھے لگتا ہے وہ ایک سائن ہے آنے والی امتوں کے لیے, بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ وہ انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اٹ ہیز بین مینشنڈ ان سیورل اسپیسز کہ ہر جنریشن میں ایسے لوگ آئیں گے جن کو کچھ ابلیٹیز کے ساتھ بھیجا جائے گا. When it comes to my work, I'm generally somebody who's very spiritual, and I'm a firm believer کہ اللہ تعالیٰ انسان خود کچھ نہیں ہوتا. میں کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ جی میں کوئی بڑی چیز ہوں یا میرے پاس کچھ ہے. I'm a nobody. اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بس بنایا ہے مجھے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں. اللہ کی دی ہوئی چیز ہے, اللہ
کہ اوبویسلی اس میں مرضی شامل ہے. اینڈ ان فیکٹ مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ چیز آپ کو دی جاتی ہے. سو یہ ہے. آلسو آئی فیل کہ اسلام میں یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ منع ہے کہ آپ نے فیوچر نہیں بتانا ایگزیکٹلی جیسے آپ نے ریڈنگس کی بات کی تھی بیچ میں. یا سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہمیں آگے کا کچھ دکھا دیا جاتا ہے, ایک تو یہ کہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ پلیز دیکھیں مجھ سے آبسیسڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کچھ بھی کہا ہوا پتھر پہ لکیر نہیں ہے. یو نیڈ ٹو جسٹ سی می ایز یور گائیڈ, کہ جو آپ کو 2 راستے بتا رہا ہے تھرو واٹ شی کین سی, اینڈ اٹ از اپ ٹو یو واٹ یو چوز فار یور سیلف. میں کبھی بھی یہ نہیں کلیم کرتی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں ایگزیکٹلی یہی ہوگا. نماز آپ پڑھیں, جو آنے والا وقت ہے وہ آپ اپنا پلٹ سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں. دعا آپ کریں, دعا تقدیر بدل دیتی ہے. نیکی کریں, صدقات دیں, یہ ساری چیزیں آر تھنگس جو کہ اوور نائٹ آپ کے لیے چیزیں چینج کر سکتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اس وقت میری ریڈنگ کے حساب سے اگر میں کچھ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں ٹورڈز اینی تھنگ تو اگلی صبح تک وہ چیز ایگزیکٹلی سیم ہو. کبھی کبھی ود ان سیکنڈس چیزیں چینج ہوئی ہیں. سو آئی تھنک میں ہر ایک کو یہی کہتی ہوں کہ اینڈ ان فیکٹ میرا ایک یہ بھی اصول ہے کہ میرے ساتھ اگر لوگ ایک سیشن لے لیتے ہیں, آئی ایم ناٹ آف دیٹ مائنڈ سیٹ کہ میں کہوں جی آپ میرے پاس آتے رہیں اور میں آپ کی مدد کرتی رہوں. آئی want to make sure that anything that I'm earning through my work, it is 100% halal. And میں کہتی ہوں جب تک 6 مہینے 8 مہینے یا کوئی نیڈ آف ارجنسی آپ کو لگے, جب تک ایسی کوئی چیز نہ ہو, ڈونٹ کم بیک ٹو می. آپ اللہ سے رجوع کریں, آپ اللہ سے مانگیں, اینڈ میں ان کو کچھ چیزیں پھر بتا دیتی ہوں اذکار وغیرہ پڑھنے کے لیے, اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گو اباؤٹ اٹ. اچھا, سو علیزہ when you were talking and you were saying کہ اسپریچویلٹی کی آپ نے بات کی, سو مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز بنتی جا رہی ہیں. سو واٹ از یور ڈیفینیشن وین یو سے اسپریچویلٹی؟ فار می اسپریچویلٹی مینس جو آپ کا اپنا ایک کنیکشن ہے ود اللہ تعالیٰ وچ از ویری سیکریڈ. وہ میرا کنیکشن نہ آپ کو بتانے کے لیے ہے, نہ دنیا کو بتانے کے لیے ہے. دیٹ از جسٹ سم تھنگ بٹوین می اینڈ مائی گاڈ. اینڈ آلسو آئی فیل اس پروسیس میں کہ جب آپ اللہ سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں آپ کتنا دنیا کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, یا کتنا آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ ایک کانشیس ایفرٹ کے لیے تیار ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ کہتے ہیں نا ایک اپنے آپ سے ملنا, میں کون ہوں. ہم لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں میرے لائف میں پرپس کیا ہے. اس پرپس کو ٹٹولنا, اپنے دنیا میں آنے کا مقصد جاننے کی کوشش کرنا. میں کہتی ہوں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ایٹ ٹائمس, بٹ کوشش کرنا, اینڈ جسٹ ٹو میک شیور کہ ایک کانشیس آپ ایفرٹ لگائیں کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے. اور ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا شخص تو اسپریچول نہیں ہو سکتا, وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. نماز کا تعلق از ناٹ وتھ اسپریچویلٹی اکارڈنگ ٹو واٹ آئی تھنک. آئی تھنک نماز آپ پہ فرض ہے, وہ ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی جواب دہ ہے اس کے لیے. اسپریچویلٹی از سم تھنگ وچ از ویری پرسنل. وہ آپ کی ایک اپنی چیز ہے, وہ آپ کی ایک اپنی جرنی ہوتی ہے. نماز تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے نا, وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا فرض آپ کے لیے حکم ہے. سو جسٹ بیکاز somebody is very نمازی ڈز ناٹ مین کہ وہ اسپریچول بھی ہے. بیکاز وی نو کہ بہت ساری لوگ ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں, بٹ ان کی پریکٹسز یا ان کے مینرز اور ان کی پولائٹنس اس طرح سے نہیں ہوتی. اور ہم نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے, لائک آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ کہ نماز کا اثر آپ پر تب ہوتا ہے آئی تھنک کہ جب آپ اپنا دل کھول کر, اور جس طرح کہا گیا ہے اس طرح سے اس کو, جیسے کہ ابھی آئی واز ریڈنگ اے بک, پتہ نہیں میں نے ریکلیم یور ہارٹ میں پڑھی ہے یا دوسرے میں پڑھی, سیکرٹس آف ڈیوائن لو. اس میں دیر از اے چیپٹر آن صلاح, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ایکشنز ہوتے ہیں نماز کے اور اس کی مائنڈ فلنس کے ساتھ کنیکشن کے سجود میں ہمیں کس طرح فیل ہوتا ہے یہ وہ. سو وین یو آر ایکچولی انٹرنلائزنگ یور صلاح دین آئی تھنک اٹ کین ہیو این افیکٹ آن یو. بس اگر آپ, ہم جیسے جانتے ہیں کہ لوگ حرام بھی کام کرتے ہیں, لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں, لوگ سب کچھ کرتے ہیں. سو اگر آپ اپنا دل کھول کے کوئی کام نہیں کرے تو شاید اس کا اس طرح سے اثر نہیں ہوتا. یہ سوال مجھے نہیں پتا, مجھے پولیٹیکل سوالوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ہماری ٹیم نے بنایا ہے, بٹ آئی تھنک دس کین بی این انٹرسٹنگ ون. یو ہیو پریڈکٹڈ میجر گلوبل ایونٹس لائک کشمیر میڈیشن اینڈ ایران اسرائیل ٹینشنز.
How do these insights come to you? ओके सो ये सारा जब टाइम चल रहा था, जब इंडिया पाकिस्तान का एक बड़ा टेंशन वाला पीरियड आया था जहाँ सबको लग रहा था कि वॉर हो सकती है, एंड ऑल्सो ये जो रिसेंट ईरान इज़राइल का हुआ था, सो आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम माई क्लाइंट्स के एलिज़ा हम बहुत डर रहे हैं, क्या होगा, यू नो जंग हो सकती है, क्या हालात होंगे. सो देन आई ट्राइड टू सी कि ठीक है क्या है. सो आई वॉज, जैसे कि महीना पहले ही मैंने कह दिया था कि कश्मीर पे लेके बात होगी, ट्रम्प इज़ गोइंग टू बी द पर्सन जो कि मीडिएट करेंगे. मैंने मूवमेंट्स बता दी थी ईरान इज़राइल के उसमें. आई थिंक कोई हफ्ता पहले से आई स्टार्टेड टेलिंग ऑन माई स्टोरीज़ के किसकी क्या मूवमेंट होगी, एंड रिज़ल्ट क्या होगा, Oh wow. किस दिन क्या होगा. सो इट्स ऑल स्टिल देयर ऑन माई इंस्टाग्राम पेज. एंड इवेंचुअली फिर वही चीज़ें सामने आ रही थी कि मैं कुछ डालती थी एंड हफ्ता पहले वो न्यूज़ में आता था. तो इनफैक्ट एक जोक भी बन गया था कि पहले अलीज़ा बताती है, फिर BBC बताता है, फिर CNN बताता है और फिर वो चीज़ होती है. सो यूजली होता है हमारे काम में कि आइदर वी गेट विजन्स, या एक जिसको आप कहते हैं ना कि दिल में ख्याल आ रहा है, कोई एक थॉट आ रही है आपको. इट जनरली वर्क्स लाइक दैट कि आपको कोई या तो विजन आ गया है या आपको कोई चीज़ फील हो जाना. इट्स एक्चुअली अ बिट हार्ड टू एक्सप्लेन, बट आपको जैसे मतलब आपका दिल उस तरफ हो जाता है कि दिस इज गोइंग टू हैपन. कि जैसे अगर कभी यू नो इफ़ यू एंड आई वी सिट इन साइलेंस, तो हम कुछ सोच रहे हैं तो वो एक ख्याल जो आ रहा है हमारे दिमाग में, इट कम्स एज अ ख्याल. ओके. या एक विजन आ जाता है, जैसे कोई टीवी आपके आगे चल रहा हो. या वाओ, इसके बाद हम एक सेशन करते हैं. सो इस तरह करके दिस इज़ हाउ द इंफॉर्मेशन यूजली कम्स, एंड वो फिर आती जाती है तो फिर मैं जल्दी जल्दी उसको टाइप आउट करती हूँ. बिकॉज इंट्यूटिवली जो भी नॉलेज आ रही है वो मेरे दिमाग की नहीं है, वो मेरी इंट्यूशन की नॉलेज है, राइट. So how do you differentiate that, you know, this is me and this is my intuition? So there's a very fine line between this. ये जो है ना बहुत आपको, आई थिंक आफ्टर प्रैक्टिसिंग, जैसे मैंने आपको कहा, एंड एक चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, देयर हैज़ टू बी ज़ीरो सेल्फ डाउट. जिस दिन आपने अपने आप पे डाउट किया कि यार ये जो मैं सोच रही हूँ क्या ये ठीक है या नहीं है, दैट विल ऑलवेज गो रॉन्ग. सो यू हैव टू बी 100% श्योर कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मुझे आ रही है, दिल में, दिमाग में, विजन्स आ रहे हैं, दे आर 100% करेक्ट. ओके, सो आई एम जस्ट क्यूरियस कि लाइक जिस तरह आपको लोगों ने कहा कि यू नो वी वांट टू नो अबाउट दिस, इसमें फिर आपको लाइक यू नो यू कैन वर्क इन अ डायरेक्शन कि अगर आपको कहा जाए कि इस सिलसिले में बताएं, या जैसे अगर एक क्लाइंट आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स वाला तो आपने मुझे बताया कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से यू हेल्प देम लोकेटेड कि कहाँ रखा है क्या. लेकिन वैसे जैसे अगर मैं अपने फ्यूचर के बारे में आपसे कुछ पूछती हूँ, या कोई क्लाइंट कहता है कि ये ग्लोबल इशू है, इसका आप हमें बता दें, सो लाइक यू कैन वर्क इन अ सर्टेन डायरेक्शन, लाइक ये कि अगर मुझे इस बारे में जानना है, यू नो, हो सकता है. ओह, तो देखो कितना कोई स्लो साबुन है मेरा, इतनी देर बाद मुझे समझ आया. तो जनरली तो जो काम करने का मेरा तरीका है वो ये कि आई डोंट डू वीडियो कॉल्स. ओह, मैं आवाज़ की बेसिस पे आई एम एबल टू टेल एवरीथिंग. अच्छा, ये तो कोई नेक्स्ट लेवल साइकोथेरेपी है. हमें तो शक्ल देखनी होती है, एक्सप्रेशंस देखने होते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखनी होती है. सो आवाज़ की बेसिस पे आई एम एबल टू टेल मोस्ट ऑफ द थिंग्स. लाइक यू नीड सर्टन डिटेल्स कि जिस तरह वो जो बाबा जी के पास जाओ तो आपका नाम क्या है, आपकी अम्मा का नाम क्या है, आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं, एंड देन दे प्रोडक्ट इसने जादू कराया होगा. तो उस वो वाला सीन नहीं वो होता. लोगों का बड़ा वैसे ये होता है, कोई लोग अगर नहीं जानते तो वो मुझे कहते हैं अच्छा हम आपको अपनी अम्मी का नाम बता देते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं. मैं कहती हूँ नो आई डोंट नीड ऑल ऑफ दिस. सो इट्स जस्ट यूजली आई डू ऑडियो कॉल्स. आवाज़ की बेसिस पे आई एम एबल टू टेल. आवाज़ की बेसिस पे, how to explain this, just based on your energy, I can even tell you about people who are related to you. And I don't need any names. For example, if you just say कि Elize मेरा भाई, so I'd be able to tell you things about his personality, about what's happening in his life. Yeah, just based on his energy and your energy. Okay. So like you can वो जो इसमें लिखा हुआ भी था, like you're an energy reader also. Yeah, so you need to meet people या सिर्फ कॉल पर ही? I don't need to meet people. कॉल पे ही बता. अगर बहुत नाम भी मैं तब पूछती हूँ कि अगर बहुत मुझे
बिकॉज आई गेट टू नो अबाउट नंबर्स, न्यूमरोलॉजी भी मुझे नेचुरली आ जाती है. या जैसे लोगों को जानना होता है वेदर एनी नेम इज़ गुड फॉर देम और नो. सो वो चीज़ के लिए फिर मैं पूछ लेती हूँ कि ठीक है आप मुझे नाम बता दें, आपका क्या है पूरा नाम. या अगर कोई बहुत माइन्यूट डिटेल्स में कोई जाना चाह रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी क्लाइंट्स आते हैं, ज़्यादातर जो बड़े होते हैं बुज़ुर्ग टाइप के, दे वेरी क्यूट, वो अक्सर आके कहते हैं लीजिए यू नो हमें वी वर वेरी इंट्रीग, तो वी वांट कि बचपन की हमारी कोई चीज़ बताओ, गो बैक इन टाइम. तो दैट इज़ व्हेन मैं पूछ लेती हूँ कि अच्छा आप मुझे प्लीज़ अगर अपना नाम बता दें. सो वो इसलिए अब पूछना भी इसलिए होता है एट टाइम्स बिकॉज एक तो वी आर शॉर्ट ऑन टाइम एंड ऑल्सो बिकॉज हमारी एनर्जी बहुत लगती है. इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज. Yeah, I was about to ask you, okay, like how do you manage this? Because it sounds like a draining job. Yeah. And also like managing yourself and your energy and your emotions, because there is a lot of exchange going on, I feel. Yeah. And also the dealing with the pressure कि मैं अगर किसी को कुछ बता रही हूँ, सेल्फ डाउट की बात तो आपने की है, बट आई थिंक इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. और जैसे सोशल मीडिया पे जिस तरह आपने कहा कि मैं ग्लोबली लोगों को बता रही थी, तो उसमें हाउ डू डील विद द प्रेशर कि अगर ये गलत हो गया? अच्छा, दो चीज़ें हैं कि एक तो मेरा अपना ना तवक्कल अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कि मुझे ये यकीन होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास तो एक तो वो अल्लाह की इजाज़त से आ रही है. सो अगर अल्लाह ने मेरे थ्रू कोई बात पहुंचानी है लोगों तक, तो उसमें मेरी मुझे लगता है कोई जगह ही नहीं बनती कि मैं डिसाइड करूं कि वो चीज़ सही है या गलत है. मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ वहाँ पे. एंड सेकेंडली, अगर वैसे तो इन 99.9% केसेस जो चीज़ें मैंने कही हैं they've been accurate, but that 1% as well, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मैं कह रही हूँ, अल्लाह knows best. गलत हुआ तो वो अल्लाह के कुन पे होगा कि यू नो अल्लाह मस्ट हैव चेंज्ड इट, या मैंने ही कोई गलती की होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं इंसान हूँ. मैं ज़रूर गलतियाँ करूँगी, मुझसे ज़रूर गलती हो सकती है और मुझे कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है. सो आई थिंक इट्स बेस्ट टू जस्ट नॉट फॉरगेट दैट एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई कैन मेक मिस्टेक्स. एंड मैंने पहली बात की थी लाइक मैनेजिंग योर सेल्फ एंड योर एनर्जी एंड यू नो एवरीथिंग, अपने इमोशंस. बहुत टैक्सिंग होता है कभी कभी, तो हर कोई जहर लग रहा होता है बट करना पड़ता है यू नो. आई थिंक कांस्टेंट एक रिमाइंडर अपने आप को देना होता है कि यार जो दुआएं मिलेंगी ना इसके बाद, आई थिंक मेरी लालच वो बहुत शदीद होती है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआएं मिलती हैं लोगों से. So I have a lot of greed towards that. कि you know on bad days जब नहीं भी दिल कर रहा फिर भी I have to push myself. तो ये होता है कि नहीं, मुझे इस नेकी के बदले कहीं ना कहीं मेरी जो बचत होगी, so for that I do it. रिचुअल्स या किसी उसके मामले में बहुत निकम्मी हूँ, कोई मेरे नहीं मेरी है. लालच वो थी कि मुझे वो कुछ बताएं, बिकॉज यू नो आई वर्क एज अ थेरेपिस्ट. Okay. सो व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट देयर ग्रीफ एंड देयर ट्रॉमास एंड ये वो यू नो, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा I try to be mindful कि मैं कम सेशंस लूँ. I have like fixed clients उन्हीं के ये वो, but you know sometimes I'm just lost after the session. पूरा दिन मैं उस ऐसी drain होती हूँ कि पूरा दिन I'm just lost. I don't have the energy for anybody, and like this is like the next level to psychotherapy. So I wanted to know कि कोई rituals हैं like कोई meditation या कुछ के. मैं honestly इतनी निकम्मी हूँ इस मामले में, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, and which is why I think there were days कि मैं I was in a very bad place, कि बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ, बॉडी एक्स हो रहे हैं, अजीब डिप्रेशन हो रहा है, एनजाइटी हो रही है. एक एक हफ्ता कभी तो एनजाइटी लिंगर ऑन की है बिकॉज इतना बुरा कभी कभी एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है. बट आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं अस्कार नहीं छोड़ती हूँ. ज़िक्र मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, नमाज की पाबंदी 100%. आई थिंक ये कुछ चीज़ें जिनसे मैं ज़्यादा अच्छी तरह कनेक्ट कर पाती हूँ. ऑल्सो ये मैं बड़ी एक कॉन्ट्रडिक्टिंग बात कर रही हूँ, बट आई ऑलवेज कनेक्टेड टू म्यूज़िक. आई ऑलवेज लव्ड म्यूज़िक. बचपन में भी फुल वॉल्यूम में गाने लगा के एंड जस्ट यू नो हैविंग दैट मी टाइम. एंड आई लव लॉन्ग ड्राइव्स.
So for me to have that me time and relax and calm myself down a bit is through long drives and music और वो एक आवारागर्दी करने निकलना. So That helps you like recharge and Yeah, release yeah. the energy. yeah, جو بھی I'm آپ not کو- a very TV shows person. Very selective TV shows देख लिए. मेरा इतना interest نہیں ہوتا TV वगैरह में. I'm a writer. I Oh, write what do you write poetry. about? Oh, Yeah. wow. So I love reading poetry. Okay. So मैं आपको कुछ अपने भेजूंगी हाँ, pieces. please, sure. So poetry से मैं बहुत connect कर लेती हूँ. बचपन से I used to write. اردو آپ پڑھتی ہیں شاعر یا؟ I am into both. اچھا. So Urdu and English both. اچھا ہمیں اسکول میں تو رٹا لگوایا گیا تھا ایگزامس کے لیے جو اردو شاعری ہوتی تھی, تو اس وقت تو انٹروڈکشن اس طرح سے ہوا نہیں, بٹ لیٹر آن میں نے بہت لیٹ بکس پڑھنا شروع کری لائک آفٹر 30. تو اس وقت جب کوئی کچھ آتا تھا نا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا پڑھنا, اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ او آئی لائک پوئٹری. میں آپ کو ایک اپنا سناتی ہوں شعر. I think I might remember تھوڑا بہت. کوئی نہیں, غلط ہی پڑھ دے. یہ میں نے بچپن میں لکھا تھا. اوکے. So it goes like, کبھی جاگی بیداری میں سوتے ہیں لوگ, کبھی ہنستے ہوئے بھی رو دیتے ہیں لوگ, ڈیپ. غیروں کے فانی سمندر میں کچھ اس طرح سے اپنوں کو کھو دیتے ہیں لوگ, برق پوشاک کی چمک میں پھر کیفیت ماضی دھو دیتے ہیں لوگ. نہیں یاد آ رہا آگے. بٹ یار بچپن میں لکھا ہے تو ٹو گڈ, یو شوڈ ڈیفینیٹلی رائٹ. مطلب اٹس بیوٹیفل, یو نو دا اردو از ریئلی خوبصورت اینڈ ڈیپ. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے یہ مشکل لفظ ڈھونڈ کے اس کے معنی پڑھنے میں, لیکن میری ووکیبلری میں نہیں آتے وہ. مطلب ووکیبلری میری وہی ہے, اس کے لیے مجھے بہت اردو پڑھنی پڑے گی. اچھا, آپ کی انسٹاگرام کو اگر دیکھا جائے نا تو اس میں آپ نے سینسیٹیو ٹاپکس پر بات کی ہوئی ہے, جیسے کہ سینسیٹیو تو نہیں بٹ یو نو پیپل آر ناٹ یوزنگ انسٹاگرام فار دیز تھنگس. سو وہ ایک یونیکنیس ہے کہ یو اسپوک اباؤٹ تہجد, صبر, کفارہ, تدبر, اینڈ واٹ انسپائرڈ یو ٹو مرج اسپرچول نالج وتھ سوشل ایجوکیشن, اور وہ بھی ان اے پبلک وے. جیسے کہ میں نے کہا دیٹس اے ویری یونیک وے آف ڈوئنگ کانٹینٹ, بیکاز لوگ کرتے بھی ہیں اگر ان ٹاپکس پر تو ایک وہ اسلامک پیجز ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ ان اے سرٹن وے, اینڈ یو آر ڈوئنگ اٹ لائک کوائٹ ڈفرینٹلی. سو واٹ واز یور انسپریشن؟ I think generally this is just me as a person. I just have these two sides to me. اگر دیکھا جائے I'm not somebody, مجھے لگتا ہے اگین آپ کے جو بلیف سسٹم ہوتا ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لباس سے ہی ہو, یا ہاؤ یو کیری یور سیلف. یو نو ضروری نہیں ہے کہ کوئی داڑھی والا ہے تو ایگزیکٹلی, یا کوئی ابایا میں ہو تو وہی اللہ کے بڑی مشکل سے نزدیک میں نے یہ چیز سیکھی, کیونکہ ہمارے اتنا انگرینڈ ہے نا یہ کہ اپیرنس کے ساتھ کنیکشن, کہ اچھا somebody is looking like a certain way تو یہ پریکٹسنگ ہوگا, یہ نہیں پریکٹسنگ ہوگا. سو آئی تھنک بس وہ ایک بلیف سسٹم کی بات ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ آئی کیری مائی سیلف. جنرلی جو لائف رہی ہے یا لائف اسٹائل رہا ہے دیٹ واز ویری کنٹمپریری, لیکن جو ایک میرا اپنا بلیف سسٹم ہے, دس از ہو آئی ایم, اینڈ اٹس جسٹ دیٹ آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی سیلف. کہ مجھے لگتا ہے کہ انسان میں تکبر نہیں ہونا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اللہ پہ توکل کریں گے تو آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ انسان کو عبادت گزاری اپنی طرف ہے, لیکن جو آپ کا دوسروں کی طرف جو خلوص ہے یا مروت ہے یا آپ کا اخلاق ہے, آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو کہ کانشیسلی انسان کو روزمرہ کی زندگی میں جس پہ فوکس رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر میں یہاں بالکل تیار ہو کے بیٹھی ہوں اور میرا آپ سے رویہ اچھا نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین اٹس جسٹ دیٹ دین آئی ایم جسٹ بینگ اے ہپوکریٹ. سو آئی تھنک واٹس امپورٹنٹ از کہ ایک اندر سے جو آپ کی ایک کلینزنگ ہونی چاہیے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دیئر, اینڈ آئی جسٹ ٹرائی ٹو tell people, I think I'm just trying to tell people کہ it's also okay to not follow the crowd. کیونکہ ہمارے یہاں ایکسٹریمز ہیں. ہمارے یہاں یہی ہے کہ اگر آپ کو مذہب کی بات کرنی ہے تو آپ ایک سرٹن مینر میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں. اگر آپ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ یو ہیو اے ماڈرن مائنڈ سیٹ
تو پھر آپ ایک ماڈرن مائنڈ سیٹ کو ہی ریپرزینٹ کریں. یو کانٹ ہم نے ڈبوں میں ڈال دیا ہے, باکسز میں ڈال دیا ہے کہ یہ آپ کا کمپارٹمنٹ ہے, یہ آپ کا کمپارٹمنٹ ہے. لائک آئی واز ناٹ اے حجابی لاسٹ ایئر اینڈ وین ایور آئی اسپوک اباؤٹ ریلیجن, میری اسٹوریز اس طرح سے آتی تھی کہ خیر میں نے تو میرے پاس تو اتنی نہیں آئی, بٹ آئی نو سم ون ایلس, اس نے پوسٹ کیا ہوا تھا کہ اس نے کہیں مون کا لگایا کہ آئی فیل ویری کنیکٹیڈ ٹو مون, اور لوگوں نے اتنا وہ کرا تھا اینڈ یو نو اٹ کنیکٹس می ٹو مائی رب, اور اس طرح کر کے اٹ واز اے بیوٹیفل یو نو ریفلیکشن شی روٹ. اور اتنا اس کو ہیٹ مل رہا تھا اس پر کہ اس طرح, مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ کوئی اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہے یار, اتنا گھٹیا میسیج آنیسٹلی کہ بڑی کوئی آپ اتنی مسلمان ہیں کہ آپ کو اللہ سے کنیکشن فیل ہو رہا ہے. کیوں؟ جسٹ بیکاز شی از ناٹ کورنگ ہر ہیڈ. اینڈ یو نو اس کے بعد آئی فیلٹ اے شفٹ ان می کہ میں نے وہ لگانا اپنی کوئی نماز یا تہجد یا اذکار کی چیز چھوڑ دی کہ لوگ, اور کوئی لوگ کہتے بھی تھے کہ یو نو یو آر جسٹ پوسٹنگ اٹ فار انسٹاگرام, نماز پڑھ کے آپ کو اسٹوری لگانے کی کیا ضرورت ہے. لائک یو سم ٹائمز یو نو وین آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ ایک پیراگراف پڑھ رہے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ آپ کو بہت اچھا لگا ہے اینڈ یو ٹیک اے پکچر اینڈ یو پوسٹ, جیسے آپ بک میں بھی کر دیتے ہیں, کسی اور کام میں بھی کر دیتے ہیں. دس از آر وے آف ایکسپریسنگ. بٹ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. اور اب حجاب کر لیا تو کوئی اگر میوزک والے لگا دیا یا کچھ لگا دیا تو اب اس پہ ہیٹ آ رہا ہوتا ہے. کوئی دوسرا جنم نہیں ہو جاتا اگر کوئی حجاب کر لیتا ہے کہ اس کا پورا پاسٹ اریز ہو گیا اور اب وہ ایک نیا انسان بن گیا. So that's very true. And I also want to ask you کہ because you're doing that's your personality and I can see that کہ you're, اور آپ کوئی ایک پارٹ ہائڈ نہیں کر رہے ہو. like you know people usually what people do is when they're, جیسے کہ میں نے کہا کہ intentionally unintentionally you do start hiding that part of you کہ ٹھیک ہے اگر میں یہ دکھا رہی ہوں تو میں یہی ہوں, because they make you feel like a hypocrite. So how do you deal with that پریشر کہ اگر میں اسلامک ٹیچنگ کی بات کر رہی ہوں یا میں, اور آئی لک لائک یو نو ان اے سرٹن وے, یہ میری پرسنالٹی ہے, تو اس میں لائک کیسے آپ ہینڈل کرتے ہو اس چیز کو؟ اچھا, ایک تو آئی وڈ سے کہ اللہ کا بہت 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 کرم ہے. آئی تھنک اللہ نے میری بہت عزت کروا دی الحمد للہ. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. مجھے کوئی ہیٹ کمنٹ نہیں ملا ان آل دس وائل الحمد للہ. بٹ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایکسٹریمز ہیں, بٹ مجھے دو میرے بلیف سسٹم ہے اس میں بھی کہ آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جواب دہ لوگوں کو نہیں ہونا. سو ان دیٹ مینر آئی ایم ویری تھک اسکنڈ کہ لائک آئی سیڈ کہ جو میرا خدا سے کنیکشن ہے وہ میرے لیے ہے, وہ میرا کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہے. اینڈ آپ یو نو ہو ایور وانٹس ٹو جج پلیز گو ہیڈ جج, بیکاز اگین میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور باقیوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. مجھے کسی کو پروف کرنا ہی نہیں ہے کچھ. اینڈ اف دیر از کوئی اچھی ایسی بات کہ اگین جس کا مجھے پتہ ہے کہ مجھے اجر اوپر سے آنا ہے اور جس کا ثواب مجھے اللہ سے ملنا ہے, وہ چیز اگین میری آئی تھنک جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے وہ اس اجر کی فکر ہے یا مجھے اس ثواب کی فکر ہے جو مجھے خدا سے ملے گا. لوگوں نے کچھ بھی نہیں دینا ہوتا آپ کو. آپ کو یا تعریف مل جائے گی زیادہ سے زیادہ, وہ تعریف بھی میں لوگوں میں نہیں ڈھونڈتی ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ اینی ویلیڈیشن فرام پیپل. آئی نو ایگزیکٹلی ہو آئی ایم, آئی نو ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹ. دل ہوگا میرا کسی دن تو میں عبایا بھی کر لوں گی, دل نہیں ہوگا تو دین دس از ہو آئی ایم. سو فار می ٹو سیک اینی باڈیز ویلیڈیشن واز نیور دی آئیڈیا also to come out publicly. نہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یو نو اگر میں انسٹاگرام پہ if I'm posting a certain picture یا if I'm posting a certain post تو لوگ کیا سوچیں گے اس بارے میں. there will be always all sorts of people. ابھی تو چلے مجھے نہیں اس طرح لوگ ملے, بٹ آگے جا کے ہو سکتا ہے. اینڈ that's great, you know, سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, سوچیں جو سوچنا ہے. I can't do anything about it. بالکل, I think this is the right approach. بٹ ہم نے دین کو بہت ایک باکس میں بند کر دیا ہے کہ ٹھک 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 ایک ٹو ڈو لسٹ ہے. اگر آپ یہ فالو کرتے ہیں, you're a good Muslim. if you're not, وہ ایک ہے نا ٹو ڈو لسٹ میں سے ایک چیز بھی اگر آپ کی نکل گئی ہے تو پھر تو ویژن بہت ہمارا ریسٹرکٹیڈ ہے مجھے لگتا ہے ایز اے سوسائٹی ہر چیز کو دیکھنے کا. اچھا, جیسے کہ ایک فیمس شو ہے دا مینٹلسٹ, اس میں جو گفٹیڈ مینیفیسٹیشن, یہ مینیفیسٹ کے نام سے ایک شو ہے, وہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا. میں نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس میں کچھ کالنگ آتی ہے, پلین والا, تو اس میں وہ کالنگ والا ان کو ہوتا ہے. اینڈ یو نو دے گیدرنگ آل آف دیم فرام ڈفرنٹ سٹیز اینڈ کنٹریز, اور وہ مل کر کرائم ایشوز سالو کرنے میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ اپنی ایبلٹیز کو یوز کر کے, اور وہ سسٹم کو بیسکلی
سپورٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی ان کیسز لائک ڈومیسٹک ابیوز, آنر کلنگز. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو سسٹم کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے؟ یہ نہ بولیں ہاں میری شامت آ جائے گی. مجھے بہت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یو شوڈ ہیلپ یو نو آل آف دیز ایجنسیز, اور یو میں نے کہا پلیز مجھے اس طرف نہیں جانا. بٹ جسٹ ایز اے میٹر آف اسٹیٹنگ اے فیکٹ, میں نے ایک بار ہیلپ کیا ہے. دیر واز اے ویری کریٹیکل کیس جو کہ بہت ایک زمانے میں کچھ عرصے پرانی بات ہے, زیادہ نہیں ہے. I wasn't working professionally at that time, but basically this girl, she had gone and I could see where they had taken her. So then I went to that place, جو اس کا گھر تھا. I met the family. But اس میں پرابلم یہ ہوا تھا کہ FIA والوں نے مجھے بٹھا دیا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے. So thank God, because you know خود بھی I'm a lawyer, اور وہ ان کو پھر وہاں پہ میں نے بیٹھ کے تھوڑی ریڈنگس کر کے دی. میں نے کہا ایسے ہوتا ہے. تو دین دے بلیوڈ می, دے سیڈ اچھا نہیں ٹھیک ہے, وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا یہ کام اس طرح کا ہے. سو بٹ آئی تھنک اس دن آئی ریئلائزڈ کہ کرٹیکل ہوتے ہیں یہ بہت, یہ والے میٹرز. اینڈ مجھے یہ لگتا ہے ونس یو گیٹ ان ٹو اٹ دین اٹ مائٹ بی اے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو آلسو گیٹ آؤٹ آف اٹ, بیکاز یہ میٹرز ایسے ہیں دے آر نیور اینڈنگ. آج ایک ایجنسی کو ضرورت ہے, کل کو کسی اور کو ہوگی. وہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے آپ ایک لوپ میں پھنستے چلے جانے والی بات ہے. So you're mindfully choosing not to work for that. I don't want to. Okay. The reason why I also comment politics پہ بھی میں زیادہ کمنٹ نہیں کرتی ہوں. The reason why I always have commented on issues like you know Iran Israel war, Pakistan India, because لوگ بہت upset ہوئے تھے. There was this sense of fear amongst people. کہ لوگ ٹینشن میں مجھے میسیجز کر رہے ہیں, ہمارے بچے ہیں کیا ہوگا. وہ جو ایک دن تھا جس دن صبح کچھ ہوا تھا, اس دن تو ایوری بڈی واز لائک اسٹے انڈورز, بچوں کو بند کر دیں, سب کو بتا دیں. ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی شروع ہونے لگی ہے جنگ. So I think the whole purpose and the point of stating anything regarding that was کہ جو ایک سینس آف فیئر ہے نا اس کو تھوڑا سا کام کرنا ہے, ایک لوگوں میں ایک پیس پرویل کرنا, ان کو ایک تھوڑا سا وہ خوف کم کرنا کہ تھنگز ول بی اوکے فرام ویئر آئی سی. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگین کہ آپ کسی کے لیے ایک آرام کا ذریعہ بنے. ہاں, تو لائک دی انٹینشن واز یو نو کہ تھوڑا سا لوگوں میں ڈر کم ہو جائے. یا میک سینس. اچھا, نیکسٹ از واٹ از دا کنیکشن بٹوین سائیکک ایبلٹیز اینڈ سائیکالوجی, یا جو ابھی میں آپ سے بات کر رہی تھی سائیکو تھیراپی. ہیلنگ جو ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ انٹیوٹیو انرجی سے ہوتی ہے, وہ والے کام سے ہوتی ہے, یا پھر جو ٹریڈیشنل تھیراپی ہے, یا دونوں سے ہوتی ہے؟ اوکے, سو آئی تھنک ان مائی کیس ایک تو اٹس بوتھ. کیونکہ ایٹ ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ پیپل کم وتھ ٹراماز اینڈ آئی ایم آلسو ایبزاربنگ دیئر انرجی. سو کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ the minute they start talking to me they just cry it out, and وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ when we're talking to you, when it comes to your energy, all of a sudden we're able to confide in you, we're able to tell you things. اور پھر because we can tap into what might have happened early on, کبھی کبھی کوئی بہت ٹراماٹائزڈ انسان خود اس بارے میں شاید جانتا ہی نہیں ہے کہ ٹراما کہاں سے کاز ہوا, یا وہ بتانے کے اس میں نہیں ہوتے پوزیشن میں. اینڈ وین یو آر ایبل ٹو ٹیل دیم کہ آئی نو دس ہیپنڈ آن اے سرٹن اوکیزن اینڈ دس از واٹ یو ہیو گون تھرو, تو وہ ایک سینس آف ایز آپ نے آٹومیٹکلی دے دیا ود ان دیٹ سیشن, اینڈ وچ از وائی اٹ از دین مچ ایزیئر ٹو ہیلپ دیٹ پرسن آؤٹ. اوکے, وتھ سائیکالوجی مجھے لگتا ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری بڈیز ورک, سائیکالوجی کا تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھی سائیکیٹرسٹ کو بھی ہم لوگوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بیکاز میرے ساتھ یہ بہت ہوا تھا. ایک میرا ٹائم تھا, آئی ٹیل اباؤٹ اٹ ویری اوپنلی, کہ مجھے ڈپریشن بہت میجر قسم کا ہوا تھا, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو سی اے کپل آف سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ. اینڈ وہ جب میں جاتی تھی ان کے پاس تو وہ کہتے تھے لیٹس ہیو اے مومنٹ آف سائلنس, یو نو آپ کو ہم تھوڑا سا ابھی ایسا تو نہیں کہ تمہارا کوئی فزیکلی تم کچھ, بیکاز میرے کچھ ٹراماز تھے جو فزیکلی اوپر آنے لگے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ذرا سا یو نو لیٹس ٹرائی اینڈ شیئر اٹ آف. اور اب جب خاموش ہو رہے ہیں تو ان کی انفارمیشن ایکسیسولی میرے پاس آ رہی ہے.
یا میں ان کو ویسے مطلب مجھے خاموش نہیں بیٹھنا یا میں ان کو ویسے ہی بتا دیتی تھی کہ obviously because آپ اپنے تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں, you want to confide in your therapist, تو میں ان کو بتا دیتی تھی کہ look, this is also a part of my journey that I'm a clairvoyant. وہ ویسے ہی اتنا انٹریگڈ ہو جاتے تھے کہ وہ الٹا میرے سے نا سیشن لینا شروع کر دیتے تھے. اچھا آپ بتائیں کہ اب کیا ہوگا. اور میں کہتی تھی کہ یار ابھی تو میں اپنے سیشن کے لیے آئی ہوں, آئی نیڈ تھیراپی. So that way I just constantly had to change one therapist after another, and I realized it's not something for me. Not for you, definitely. Yeah. So eventually پھر مجھے I had to find a like-minded and you know a light worker, someone like me. تو پھر that is when ملا آپ کو not somebody who's like equal to what I do ability wise, but یہ تھا کہ somebody who understands کہ ہمارا کام کیا ہے. سو کوئی ایسا انسان جو بہت میرے سے انٹریگ نہیں ہو رہا, جس کو بہت میں کوئی عجوبہ نہیں لگ رہی. تو آئی تھنک وہ ایک سیفٹی اسپیس ہمیں بھی چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ بیکاز دس از ناٹ, ظاہر ہے آپ کا وہ کلائنٹ ہے اگر کمرے میں تو وہ کلائنٹ ہی ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو, لائک آئی نیور بین ان اے سچویشن لائک دس کہ سامنے والے سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کو تو میری انفارمیشن جا رہی ہے, دین یو نو مجھے نہیں پتہ کیا ڈائنامکس ہوتی ہوگی. سو یا انڈرسٹینڈیبل. ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ہسل کلچر میں رہتی ہے کہ ہر وقت کام کرتے رہنا ہے, ہیلتھ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے, مینٹل ہیلتھ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے, وچ از لیڈنگ ٹو برن آؤٹ. اور جین زی کا الگ ایک وہ ہے کہ دیر اٹس اے اسٹریسڈ جنریشن اینڈ یو نو کنفیوزڈ جنریشن ہے. تو دونوں جنریشنز میں ملینیلز ہیں چاہے جین زی ہے, اسٹریس فیکٹر بہت زیادہ ہے. تو اس میں you work as a life coach also. Yeah. So working too much and you know needing too much, doing too much, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ I think مجھے لگتا ہے میں تھوڑا سا اپنی لمٹس بھی پش کرتی ہوں. مجھے I like challenging myself. There are days کہ نہیں بھی ہمت ہو رہی, لیکن میں کہتی ہوں نہیں, I've got to do it again because you know لوگ اتنے سارے مسئلوں کے ساتھ آتے ہیں, اینڈ دا کائنڈ آف پرابلمس دیٹ دے ٹاک ٹو یو اباؤٹ, کبھی کبھی آپ کو اپنے مسئلے بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں. سو آئی تھنک ایٹ ٹائمس دا اونلی ریزن وائی آئی اوور ورک اینڈ آئی کیپ آن ڈوئنگ اے ہول لاٹ آف ورک از بیکاز اپنے آپ کو گراؤنڈیڈ بھی رکھنا ہوتا ہے کہ یو نا آپ بھولیں نہیں کہ کبھی کبھی آپ کو دوسروں کے جو تجربات ہیں, دوسروں کے ایکسپیرئنسز, دوسروں کی پرابلمس ہیں, اس سے جو سیکھنے کو مل رہا ہے, یا اس سے جو آپ کو ایک سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے, یا ایون ایٹ ٹائمس جب آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یار کسی کی اسٹوری سے میرا کوئی ٹریگر اوپر آیا ہے اینڈ شاید یہاں پہ میری بھی سیلف ہیلنگ ہو سکتی ہے, اینڈ یو اسٹارٹ کانٹمپلیٹنگ اینڈ یو اسٹارٹ تھنکنگ along those lines کہ اچھا میرا بھی شاید یہ ٹریگر اگر سامنے آئے, ریسرفیس کیا, تو واٹ شوڈ آئی بی ڈوئنگ اباؤٹ اٹ. سو آئی تھنک دیز آر سم تھنگس دیٹ جسٹ کیپ می گوئنگ, اینڈ پھر میں وہ لمٹس پش کرتی رہتی ہوں کہ جی زیادہ کام کرو. ٹھیک. اسٹیریو ٹائپنگ پہ بات کرتے ہیں. ویسے تو ہم نے کر لی ہے کہ یو نو یو کورڈ دیٹ پارٹ کہ ناٹ نیڈنگ دا ویلیڈیشن اینڈ ایوری تھنگ, بٹ اگر آپ کو ایگزامپل شیئر کر سکیں جہاں آپ کو لگا ہے کہ یہاں میں نے یہ بریک کیا, لائک یو نو آن انسٹاگرام یا ان ریئل لائف. آئی تھنک 2-3 اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے تھے. ایک تو دیر از اے فیلو ہیلر, ان کو میں نے ایک دن کہا تھا, میں نے کہا لیٹس یو نو ڈو اے کلیبریشن, کوئی سیشن کرتے ہیں. تو وہ بہت گھبرا گئے نا, انہوں نے کہا نہیں میں اوپنلی جو ہے نا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو ریڈنگز اینڈ بیکاز لوگ جج کرتے ہیں یا کچھ. بٹ دین وتھ ٹائم وین ہی نوٹسڈ کہ میں لائیو آتی ہوں, میں لائیو ریڈنگس بھی کرتی ہوں, میں اوپنلی اس چیز کو پریکٹس کر رہی ہوں, اینڈ the way I'm carrying it is something which is actually being noticed by people, and not only noticed but also alhamdulillah getting respected and getting loved by people. تو پھر ان کو اتنی ہمت آئی ایک دن کہ انہوں نے خود ہی کہا, انہوں نے کہا آج کے لائیو سیشن میں نا میں نے ریڈنگس کرنی ہے. سو آئی لیٹ ہم ہیو دیٹ اسٹیج اینڈ آئی واز لائک آج میں کوئی ریڈنگ نہیں کر رہی ہوں لائیو میں, یو ٹیک مائی آڈینس اینڈ یو نو ٹیک دا ہول اسپیس اینڈ یو ڈو اٹ. سو مجھے اس دن لگا کہ یار شاید میں نے کسی کی زندگی میں ایک اتنا کریج شاید دلوا دیا نہ جانتے ہوئے کہ somebody was able to get that self validation and step out of their comfort zone کہ انہوں نے یہ کیا. اینڈ اب ریسنٹلی بہت زیادہ ہونے لگا کہ a lot of my clients they went to مکہ مدینہ, اور مجھے انہوں نے وہاں سے میسیجز کیے کہ یو نو ہم نے آپ کے behalf پہ نفل پڑھے ہیں اور ہم نے جو ہے آپ کے لیے یہاں پہ دعا کی ہے. تو دیٹ از جسٹ سم تھنگ سو ہولسم کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار کیا میں اس قابل ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھ لیا کہ کوئی ایک
اسٹرینجر جو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے, جسٹ بیسڈ آن یور ورک, کوئی آپ کے لیے اتنی سیکرٹ جگہ پہ جا کے دعا مانگ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے. سو آئی تھنک وہ 1-2-3 یہ چیزیں ایسی تھیں کہ آئی جسٹ تھاٹ کہ ٹھیک ہے میرا ٹریک جو ہے نا وہ ٹھیک اس پہ میں جا رہی ہوں. سو اس کا مجھے لگتا ہے ریلیف الگ ہوتا ہے. ابھی 1.5 سال پہلے کی بات ہے, آئی واز گوئنگ تھرو سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ اینڈ آئی فیلٹ ریئلی اوور ویلمڈ. آئی ڈونٹ پوسٹ لائک مائی پرسنل اسٹف آن انسٹاگرام, بٹ آئی ڈیڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم بیکاز آئی فیلٹ کمپلیٹلی لاسٹ. اور میں نے وہ لکھ کے لگایا تھا کہ آئی ول بی ویری تھینک فل اف یو گائز کین میک دعا. اس کے بعد جو مجھے دعائیں آنا شروع ہوئی ہیں, آئی کین ناٹ ایکسپلین ان ورڈس واٹ آئی فیلٹ ان دوز ڈیز. ایک تو میراکولسلی اٹ ہیلپڈ می, وہی کس کی دعا لگی کیا ہوا آئی ڈونٹ نو, اٹ ہیلپڈ می سی تھرو دا ٹنل کہ ٹھیک ہے آئی ایم ان ڈارکنیس بٹ دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. اور دوسرا یہ کہ اتنی خوبصورت دعائیں, اتنی ڈیٹیلڈ پیراگرافس, اور جس طرح آپ بتا رہی ہیں مکہ مدینہ سے کہ آئی ایم ہیئر اینڈ آئی ایم پریئنگ فار یو, اور مطلب آئی واز ان ٹیئرز. اور میں کہتی کہ میں کتنی ناشکری ہوں کہ مطلب کہاں کہاں سے لوگ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اینڈ یو نو واٹ ہیو آئی ڈن ٹو ڈیزرو دس. آپ کو مجھے فوراً یہ فیل ہوا کہ میں کیا کرتی ہوں ایسا کہ لوگ میرے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں. مطلب میں نے اتنی اللہ تعالیٰ سے تھینک یو کیا. آئی فیلٹ سو گریٹفل کہ یار میں نے آئی ہیو ڈن نتھنگ ٹو ڈیزرو دس, بٹ اللہ تعالیٰ آپ ہی عزت دینے والا, آپ نے مجھے اتنی عزت دی ہے. سو یا ایموشنل مومنٹ. سو اب ہم کرتے ہیں ریپڈ فائر, ٹھیک ہے؟ آر یو ریڈی؟ اوکے. ون سائن سم ون نیڈز ہیلنگ. I think when they talk to me and all of a sudden they start crying. Like baat karne se pehle hi they just start crying poot ke. So that is when one sign that there is a lot of pent up emotions. Law or what is it called? Mujhe pronunciation. Clairvoyance. Okay. Law or clairvoyance? Clairvoyance. Okay. Definitely میں بھی یہی چوز کرتی ہوں. Instagram or private practice? Instagram. Okay. A myth about work you want to bust. اچھا myth نہیں بہت ساری myths مجھے burst کرنے کا موقع دیں. کہ آپ بندوں کو دیکھ کے بتا دیتی ہیں. مجھے بہت ساری چیزیں. I am a face reader ویسے. We should do this, but definitely after the session. میں یہ اپنا موقع لوز نہیں کرنے. This is the first time ایسے پتا ہے کہ میں I'm also intrigued because I have always felt کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. So بتائیں جی myths. ایک تو یہ کہ ہر انسان جو میری طرح کا ہے, اگر وہ کوئی ہیلر ہے یا کچھ ہے, تو ہمارے پاس موکل ہی ہوتے ہیں, ہمارے پاس جناتی ہوتے ہیں. نہیں ہوتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ جو ہر وقت ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو تو سب پتہ چل جاتا ہے, تو یقیناً موکل ہوں گے. ہاں جاؤ موکل, تم جاؤ انفارمیشن لا کے دو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگین اٹ اسٹیٹڈ ان اے لاٹ آف پلیسز ان اسلام دیٹ از دیئر. دوسرا یہ کہ بہت کول کام ہے اور بڑا چلڈ آؤٹ کام ہے. کول آئی تھنک اٹس اے گفٹ, اٹس اے کرس آلسو, بیکاز اگین لائک آئی سیڈ رسپانسبلٹی بہت ہے آپ کے اوپر. آپ اللہ کو جواب دیں. لوگوں کی زندگیوں کے کچھ فیصلے بہت امپورٹنٹ آپ کے اوپر کبھی کبھی میٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کیا راستہ دکھاتے ہیں. لوگوں کی ہیلنگ آپ کے اوپر بہت ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. اینڈ آلسو جسٹ دا فیکٹ دیٹ پیپل دے آر سارٹ آف کنفائڈنگ ان یو نا, تو آپ کی ذات سے کوئی غلطی نہ ہو, تو یہ جو سب کو ہے کہ او مائی گاڈ دیٹس سو کول, نہیں اتنا بھی کوئی کول نہیں ہوتا. سو آئی تھنک دیٹ. اینڈ آلسو یہ والی چیز کہ او یو نو یہ تو کہیں آ کے بیٹھتی ہوگی تو اس کو تو سب پتہ ہی ہوتا ہوگا, تو پھر لائک اس سے ہم کیا بات کریں یا کیا. when I'm getting out of my house, اور یہ میں کیمرے میں دیکھ کے بول رہی ہوں, when I'm getting out of my house as Elise and not a clairvoyant, I'm literally trying to suppress everything that I'm feeling about anybody. Because then otherwise جو میرا اپنا ایک ذاتی ہیومنلی ایکسپیرئنس ہے وہ تو سب گیا, وہ میں کیوں لیٹ گو کروں because of what I have. I also want to feel like a complete basic human being. سو ایسا نہیں ہے, کیونکہ اب میں کہیں بھی جا کے بیٹھتی ہوں تو یہ ہوتا ہے چھوڑو تم سے کیا بات کریں, تمہیں تو پہلے ہی سب پتہ ہوگا. نہیں پلیز مجھ سے بات کرو. آئی ایم اے سوشل بٹرفلائی, ٹاک ٹو می. اینڈ آلسو دا تھنگ از کہ جیسے لائک وین یو ار اے ڈاکٹر, یو ناٹ جسٹ ویئرنگ یور لیب کوٹ اینڈ ڈاکٹر کوٹ اینڈ سب کو آپ اس طرح تو نہیں مل رہے ہوتے کہ آئی ایم ڈاکٹر ارم رحمان. نہیں,
مطلب یہ when you meet, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں کسی سے ملتی ہوں اور وہ مجھے نہ فالو کرتا ہوں, because then you know they can be their authentic self and I can see them and they can see me as somebody who's just ارم. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں انسان ہی ہوں. خیر میں پہلے مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ کوئی آ کے مجھ سے کہے کہ میں آپ کو فالو کرتی ہوں. اب مجھے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ملے جو مجھے نہ فالو کرتا ہو, جو مجھے نہ جانتا ہو, اور پھر وہ جو آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے نا, دیٹس بیوٹیفل. اچھا, ون انرجی ایوری ون شوڈ پروٹیکٹ ایوری ڈے. One energy that should be protected. I don't know. میں کوئی اسپیسیفک I don't think energy ہائیلائٹ کر سکتی ہوں, بٹ اوور آل آئی وڈ سے کہ مجھے لگتا ہے کہ وضو میں رہنے سے جتنی آپ کی انرجیز پروٹیکٹ ہوتی ہیں, کیونکہ جب ہم اسپریچول رینتھ سے دیکھتے ہیں نا, تو کوئی ایسا انسان جو بہت وضو کے ساتھ آتا ہے نا کبھی, یا جو ہر وقت وضو میں رہنے والا ہو, اس کا اورا اتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اتنا اٹس مچ مور پیور دین somebody جس کو عادت نہ ہو وضو میں رہنے کی. So I think that is one habit we all can work on. Yeah. So thank you so much Alize. مجھے تو بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے, اور مجھے لگتا ہے کہ there was so much wisdom and calmness. اور پتہ نہیں like you know میری انرجی کا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے تو بہت سکون وائبز آئی ہیں علیزے سے بات کر کے. سو آئی ایم شیور یو گائز ہیڈ اے گریٹ ٹائم لسننگ ٹو آس. یوزلی آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم میں نے کوئی اس طرح کا ٹاپک کیا ہے اور میں کسی اس ٹائپ کے ہیلر سے ملی ہوں. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم ٹو بی ہیئر. تھینک یو, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے بلایا, اینڈ آئی ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم ود یو. تھینک یو. اچھا, تو اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں, اگر ابھی تک ہماری باتیں سن رہے ہیں, تو ہم ڈسکرپشن میں علیزے کا پروفائل لنک کر دیں گے. اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہر, آئی ایم شیور بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو بہت ساری باتیں کرنی ہوگی, تو ہم علیزے کی پروفائل لنک کر دیتے ہیں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویسے ہمارا چینل پسند ہے تو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں, کوئی زبردستی نہیں ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی سجیشن ہو, کوئی سوال ہو, کوئی ٹاپک سجیشن ہو, کس طرح کی ہمیں پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے. اور آج کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ضرور ہمیں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, بیکاز اٹس ویلیوبل ٹو اس. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.